بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انوکھا واقعہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ مسند احمد کے اندر اور دلائل النبوہ للبہقی کے اندر موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ عرب کا ایک بہت مشہور پہلوان تھا، نہایت ہی طاقتور، رکانہ بن عبد یزید اس کا نام تھا۔ یہ عرب کا بہت ہی زیادہ مشہور اور طاقتور پہلوان تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بھی دعوت حق پہنچائی کہ رکانہ اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ تو یہ کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ اگر کشتی کریں اور اس کشتی کے اندر آپ مجھے بچھاڑ دیں تو میں آپ کی اس دین کی صداقت پر ایمان لے آؤں گا جس کی آپ مجھے دعوت دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر وہ تو ان باتوں پر حریص تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حریص، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین، کہ مؤمنین کی خیر خواہی کے لیے وہ حریص۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رکانہ کے ساتھ کشتی کی۔ اب دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کا مرتبہ اور رتبہ بلند و بالا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات اور ایسی شخصیت نہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رتبے اور مقام کا مقابلہ کر سکے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک انسان کے ایمان کے لانے کے لیے اس کے ساتھ اگر کشتی بھی کرنی پڑی ہے تو کشتی کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے ساتھ کشتی کی۔ وہ ایسا طاقتور تھا کہ اسے کوئی بچھاڑ نہیں سکتا تھا، کوئی گرا نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اس کی کشتی ہو گئی۔ ایسے لمحوں کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بچھاڑ دیا۔ رکانہ کہنے لگا مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ نے مجھے کیسے بچھاڑا، آپ میرے ساتھ دوبارہ کشتی کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس کے ساتھ کشتی کی، پھر اس کو بچھاڑ دیا، اور تیسری مرتبہ اس نے پھر خواہش ظاہر کی کہ مجھے گر سمجھ نہیں آیا، آپ کس گر کے ساتھ میرے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر کشتی کی اور اسے تیسری مرتبہ پھر بچھاڑ دیا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی کشتی کے گر نہیں ہے، یہ اللہ کی غیبی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے، جو نبوت کے تاج کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سرفرازی کے ساتھ مالا مال فرمایا ہے، اور یہ عطا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تو بہت طاقت تھی۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 30 آدمیوں کی طاقت تھی، اور مسند اسماعیلی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 40 آدمیوں کی طاقت تھی، اور دنیا کے 30 یا دنیا کے 40 نہیں، جنت کے 40، اور جنت کے ایک آدمی کی طاقت جو ہے دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 آدمیوں کی طاقت ہو، اور وہ بھی جنتی آدمیوں کی، تو ایک جنتی کی جو طاقت ہوگی وہ دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر ہوگی۔ 40 کو جب 100 کے ساتھ ضرب دیتا ہے تو 4000 بنتا ہے۔ تو ایک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو طاقت تھی وہ 4000 آدمیوں کے برابر طاقت تھی۔ لیکن یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بطور معجزے کے اس کے اوپر فوقیت بخشی، اور رکانہ کو اللہ کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بچھاڑ دیا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات نے کس قدر امت کو دین پہنچانے کے اندر محنت نہیں کی۔ ہر موقع پہ، ہر محل پہ، ہر مقام پہ آپ نے ہر ایک امتی کے لیے اس کے دین کی ایسی فکر کی کہ یہ کس طریقے سے ایمان سے، دین سے مالا مال ہو جائے، نیک اعمال سے اس کی زندگی آراستہ ہو جائے، اور یہ جنت میں جانے والا بن جائے۔